جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ اسلام علم حاصل کرنے پر اتنا زور دیتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم مسلمانوں میں وہ علمی شوق اور رجحان نہیں دیکھتے جو دیگر اقوام میں دیکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کافی سینسٹیو کویسچن ہے اور جواب میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ تکلیف دہ باتیں ضرور ہیں، لیکن ہمیں حقیقت تو جاننی ہی ہے. تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی دین میں ہمارے علم پہ اہمیت اور اس کا اصرار ہے اور اس کے باوجود ہم بحیثیت مسلمان قوم علم سے دور ہیں. تو بیٹا اس کا جواب ایک تھوڑا سا جنرل ہے اور ایک تھوڑا اسپیسیفک کر دیتی ہوں کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم اب فی الحال جو ہے وہ دین سے دور ہیں، لیکن دین سے کیا دوری، ہم تو سارے معاملات میں ہی جو ہے وہ انحطاط پذیر ہیں. اور اس کا ایک جنرل آنسر تو یہی ہے کہ دین سے دوری اور قرآن سے دوری. جب لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں علم پہ اتنا زور دیا گیا ہے، جب لوگوں کو اس بات کا شعوری طور پہ احساس ہی نہیں، تو پھر وہ کس طرح سے جو ہے وہ جڑیں گے. تو قرآن سے جڑنا ہی اس کا اصل حل ہے. جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو قرآن کو چھوڑ دینا ہی ہماری سب سے بڑی بدنصیبی تھی. اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے اسپیسیفک آنسرس پہ کہ پاکستان کی حالات دیکھ لیتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں نے یا ہماری پالیسیز بنانے والوں نے، انفیکٹ ہمارے پالیسیز بنانے والوں نے جو ہے وہ علم کی اہمیت کا احساس نہیں کیا. کچھ ایسی پالیسیز آئیں کہ جس میں جو ہے وہ علم کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے علمی انحطاط جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ایک اور چیز جو ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا سمجھانے سے پہلے میں ایک تمہید باندھنا چاہوں گی کہ انسان کا جو وجود ہے وہ جسم اور روح دونوں سے مل کے بنا ہے. جسم کی ضروریات کچھ اور ہیں اور روح کی ضروریات کچھ اور ہیں. تو جب ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہم اپنی روح کو نرش کرتے ہیں، اور جب ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمارا جسم تسکین پاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ ایسے رجحانات چل پڑے کہ دین پہ چلنے والوں یا دین کا علم حاصل کرنے والے بالکل ایک علیحدہ رستے پہ چل پڑے، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے ایک اور طرف چل پڑے. دو الگ فیلڈز بن گئے. جی بالکل، رستے ہی الگ ہو گئے. تو یہ رستے جب الگ ہوئے تو اس میں یہ ہوا کہ جو دین پہ چلنے والا تھا اسے دنیاوی تعلیم کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور جو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا تھا وہ دین سے نابلد تھا. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے ہاں انحطاط جو ہے وہ آتا چلا گیا. اور جو آپ نے بات کی کہ دیگر قوموں کی بات کیجئے، تو بیٹا ایسا ہے کہ اسلام میں اور اللہ کے قانون میں قوموں کا عروج و زوال کے کچھ قواعد الگ ہیں. دیگر قوموں کی قواعد اور ہمارے اسلامی حکومت کے قواعد کچھ الگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں جہاں شریعت نافذ نہیں ہوگی وہ قومیں انحطاط پذیر ہوں گی. تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ شریعت کا نفاذ ابھی تک نہیں ہو پایا اس طرح جس طرح ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے سلف کے ہاں تھا، تو اس وجہ سے انحطاط کا ہم شکار ہیں. پھر علم کا بھی وہ اینگل ہم پا ہی نہیں سکے جو کہ اگر ہم پوری طرح سے ایک اسلامک ایک کنٹری میں رہتے ہوتے تو پھر ہم اس کو پا لیتے. جی ہم علم دونوں لحاظ سے حاصل کرتے، ایک دنیاوی علم والا ہی دینی علم بھی حاصل کر رہا ہوتا. جی جیسا کہ مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سائنسدان ہوتے تھے وہ حافظ قرآن بھی ہوتے تھے. انہیں نہ صرف سائنس کا علم ہوتا تھا، وہ دین میں بھی، زہد میں، تقوی میں بہت اعلیٰ معیار کے ہوتے تھے. تو اس طرح کی سچویشن اب بدقسمتی سے ہم نہیں دیکھ پاتے. تو اس لیے ہمارا معاشرہ علمی انحطاط کا شکار ہے.